السلام علیکم ڈیئر ٹیچرز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے اور تدریسی عمل کو ضرور جاری رکھے ہوئے ہوں گے۔ آج کا ہمارا یہ سیشن کولیبریٹو لرننگ سے متعلق ہے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ ہم ایک ایسے منصوبہ بندی کو پلان کریں جس میں کولیبریٹو ہو، اور اس لرننگ کے ذریعے بچے جو ہیں وہ آگے بڑھیں اور ہم اپنی منصوبہ بندی کو ایک افیکٹو منصوبہ بندی لیسن پلان بنا سکیں۔ تو خوش آمدید کہتی ہوں آپ سب کو۔ میرا نام مہناز سعد ملک ہے، جیسے کہ آپ سب مجھے جانتے ہیں، اور میں پریزنٹ کرنے جا رہی ہوں آج ایک بہت ہی افیکٹو اور نئی ویڈیو جو کہ آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی۔ تو چلیے چلتے ہیں لیسن پلان کے سب سے امپورٹنٹ سیگمنٹ کی طرف۔ جی ساتھیوں، منصوبہ بندی کا سب سے اہم حصہ جو کہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں وہ ہے مضمون اردو۔ یہ منصوبہ بندی تیار کی گئی ہے جماعت کے جی کے لیے، اور عنوان ہوگا ہماری نصابی کہانی۔ نصاب کی تیسری کہانی ہے دانت کا درد کا تعارف، اور اس منصوبہ بندی کا جو یہ حصہ ہے وہ 50 منٹ کا ہوگا، یعنی پورا لیسن پلان 50 منٹس کا ہوگا۔ تدریسی اہداف کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو جو اہداف ہیں وہ 3 ہیں۔ اپنے مشاہدے یا تجربات کو استعمال کرتے ہوئے بات کرنا، کہانی کے سر ورق دیکھ کر کرداروں اور کہانی سے متعلق پیش گوئی کرنا، اور نصابی کہانی دانت کا درد سے متعارف ہونا۔ تو یہ جو اہداف ہیں وہ ہم کوشش کریں گے کہ تینوں کو ایک ساتھ ہم لے کے چلیں۔ ساتھیوں، اہداف کے بعد ہم ذکر کریں گے حاصل سبق کا۔ تو سبق کے لیے ہمارے پاس 3 حاصل سبق ہیں۔ سبق کے اختتام پر طلبہ اس قابل ہو چکے ہوں گے کہ وہ اپنے مشاہدے یا تجربات کو استعمال کرتے ہوئے صحت بخش اور مضر خوراک سے متعلقہ بات کر سکیں۔ دوسرا ہے کہانی کے سر ورق دیکھ کر کرداروں اور کہانی سے متعلق پیش گوئی کر سکیں، اور آخر میں ہے نصابی کہانی دانت کا درد اور کہانی کے مقصد سے متعارف ہو سکیں۔ منصوبہ بندی کا سب سے پہلا اور اہم حصہ گفت و شنید ہے، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں۔ تو طلبہ کی خیریت دریافت کرنے کے بعد سبق کا آغاز موضوع صحت بخش ناشتے سے متعلق سوالات سے کیا جائے گا۔ سوالات کچھ یوں ہوں گے کہ آپ میں سے کس کس نے آج ناشتہ کیا، آج آپ نے ناشتے میں کیا کھایا، کون کون سی صحت بخش غذا ناشتے میں کھانی چاہیے، اور صبح ناشتہ کرنا کیوں ضروری ہے۔ بچے جو ہیں وہ ان سوالات کے جوابات دیں گے اپنی باری پر، اور گفت و شنید کا حصہ بنیں گے۔ دورانیہ ہوگا 7 منٹ کا، اور آبزرویشن پیپرز کے ذریعے ہم بچوں کو جانچ کریں گے۔ جانچ اس موضوع پر بھی ہوگی کہ گفت و شنید کا حصہ بننے کے ذریعے، سوالات کے جوابات دینے کے ذریعے، آبزرویشن پیپرز کے ذریعے جس میں ہم مینشن کریں گے کہ کس بچے نے جواب دیا مختصراً یا تفصیلاً، یا ایسے بھی بچے ہوتے ہیں جو بات نہیں کرنا چاہتے، اور چیک لسٹ ہمارے پاس موجود ہوگی۔ تو اس طریقے سے ہم اس پورے حصے کو مکمل کریں گے۔ گفت و شنید کے بعد ہم عیادہ کی طرف چلتے ہیں۔ طلبہ سے سوالات کے ذریعے معلوم کیا جائے گا کہ اب تک آپ نے اپنے نصاب کی کون کون سی کہانیاں سنی ہیں۔ کہانی میرے عام اور جادوگر کے کردار کون کون سے تھے، یہ وہ کہانیاں ہیں جو آلریڈی متعارف کی گئی ہیں۔ اور سوال ہوگا آپ کا پسندیدہ کردار کون سا تھا یا کون سا ہے ان کہانیوں میں۔ کیونکہ نئی کہانی ہم سنانا چاہتے ہیں، انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ضروری ہے کہ ہم پچھلی سنائی گئی کہانیوں کو ایک مرتبہ ضرور عیادہ کے طور پر شامل کریں۔ طلبہ کی عملی شمولیت کچھ اس طرح ہوگی کہ متعارف کردہ نصابی کہانیوں سے متعلق سوالات کے جوابات دیں گے۔ عیادہ کا کل ملا کر جو سوال جواب کا سلسلہ ہوگا وہ 5 منٹ کا ہوگا۔ جو وسائل ہم اس کے اندر استعمال کریں گے وہ آبزرویشن پیپرز ہیں، اور جو تشکیلی جانچ کی جائے گی سوالات کے جوابات دینے کے ذریعے اور آبزرویشن پیپرز کے ذریعے۔ منصوبہ بندی کا اہم حصہ ہے والٹ ولف اور ٹپس۔ والٹ ولف یا پھر ٹپس کو شیئر کرنے سے پہلے ہم بچوں کو وقت دیں گے کہ ہمارے سوالات کے حساب سے پہلے بچے جواب دیں کہ آج ہم کیا کرنے والے ہیں اور کیوں کرنے والے ہیں، اور اس سے آپ کیا سیکھیں گے۔ ہم ضرور بچوں کو موقع دیں گے کہ وہ جواب دیں، اور اگر وہ بات نہ کر سکیں، جواب نہ دے سکیں، تو پھر ہم ان سے شیئر کریں گے کہ آج آپ اپنے نصاب کی نئی کہانی دانت کا درد سے متعارف ہوں گے اور متعلقہ سرگرمیوں کا حصہ بنیں گے۔ ولف میں ہم کو بتائیں گے کہ میں یہ دیکھوں گی کہ کیا آپ توجہ اور ہدایت کے مطابق امور انجام دیتے ہیں۔
اور ٹپس میں ہم شیئر کریں گے تاکہ آپ اپنے نصاب کی کہانی سے متعارف ہو کر متعلقہ سرگرمیوں کے ذریعے مفید معلومات سے آگاہی حاصل کر سکیں۔ ظاہر سی بات ہے طلبہ کی شمولیت یہ ہوگی کہ انجام دیے جانے والے امور سے متعلق معلومات یا تو فراہم کریں گے یا پھر حاصل کریں گے۔ والٹ ولف ٹپس کے جو ٹائمنگز ہوں گے وہ 3 منٹ ہے اور زبانی معلومات کی فراہمی ہے، اور تشکیلی جانچ تھمز اپ یا تھمز ڈاؤن کے ذریعے کریں گے کہ بچوں کو والٹ ولف ٹپس کے ذریعے یہ معلوم ہو کہ ہم آج منصوبہ بندی کو آگے بڑھانے کے لیے ایکچولی ہم کرنے کیا والے ہیں۔ جی ساتھیوں، تو اب باری ہے معمول کا سبق، جس میں ہم کہانی کی پیش گوئی کروائیں گے، اور کہانی گوئی ہوگی یعنی کہ پہلے بچے یہ بتائیں گے کہ کہانی کس کے بارے میں ہے۔ نصابی کہانی دانت کا درد پر مبنی PPT کے ذریعے سر وقت دکھا کر متعلقہ پیش گوئی کروائی جائے گی۔ بعد ازاں کہانی کرداروں کا تعارف کہانی سے پہلے صفحے کو دکھا کر کیا جائے گا، تاکہ بچے یہ سمجھ پائیں کہ اس کہانی میں ہونے کیا والا ہے، یا کیا کیا ہوں گی چیزیں، یا کون کون سے کردار ہیں۔ BSU YouTube چینل پر موجود پاؤٹون کی ویڈیو موجود ہے، کہانی دانت کا درد سے متعلق وہ دکھاتے ہوئے سنائی جائے گی ان کو، اور کہانی سے متعارف ہونے کے بعد کہانی سے متعلق سوالات کیے جائیں گے، جیسے کہ کہانی کا اہم کردار کون تھا، اور خط کس کا تھا، اور دادا کے کہاں درد تھا، وغیرہ وغیرہ۔ بیک اپ پلان کے ہمارے پاس ہوگی کہانی جادوگر کی بڑی کتاب۔ اگر کسی وجہ سے ہمارا YouTube چینل نہیں آپریٹ ہوتا تو ہم کتاب کے ذریعے بچوں کو کہانی سنا سکتے ہیں۔ کہانی سے متعلق پیش گوئی کریں گے، کہانی دانت کا درد کی ویڈیو دیکھیں گے، سنیں گے، اور کہانی سے متعلقہ سوالات کے جوابات بھی دیں گے۔ جو ہمارے پاس وقت ہے پیش گوئی کرنے کے لیے، کہانی سنانے کے لیے، کیونکہ ویڈیو بہت بڑی نہیں ہے لہٰذا ہم نے اس میں 10 منٹ کا ٹائم رکھا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کسی کلاس میں یہ 10 سے 12 منٹ آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ جو وسائل ہم استعمال کریں گے معمول کے سبق کے دوران، وہ کہانی دانت کا درد PPT ملٹی میڈیا آل ان ون، کہانی گوئی ہے دانت کا درد، PSU YouTube چینل کی پاؤٹون ویڈیو ہے ملٹی میڈیا کے ساتھ، اور کہانی کی بڑی کتاب دانت کا درد موجود ہے۔ تشکیلی جانچ ہم بچوں کی کچھ اس طرح کریں گے کہ پیش گوئی کر سکنے پر کہانی سے متعارف ہونے کے ذریعے، توجہ سے کہانی کی ویڈیو دیکھنے سننے کے ذریعے، آبزرویشن پیپرز کے ذریعے۔ کہانی سے متعارف ہو جانے کے بعد اب باری ہے مرکزی سرگرمی کی، جس میں کولیبریٹو لرننگ کا سب سے امپورٹنٹ حصہ ہم شامل کرنے جا رہے ہیں۔ ایک میز پر کھانے پینے کی اشیاء یعنی جس میں صحت بخش اشیاء بھی ہیں اور مضر خوراک بھی ہیں رکھی ہوئی ہوں گی۔ طلبہ کو ہدایت دی جائیں گی کہ وہ صحت بخش غذا اور مضر غذا کو علیحدہ کر کے بتائی گئی جگہ پر رکھیں۔ تمام بچے مل کر ایک میز سے اپنی اپنی ایک چیز اٹھائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ 2 الگ الگ میزوں پر خود سے رکھیں گے کہ یہ صحت مند چیزیں ہیں یا پھر صحت کے لیے مضر ہیں۔ طلبہ کی شمولیت ہوگی، ظاہر ہے طلبہ میں مل کر صحت بخش غذا اور مضر خوراک کو علیحدہ کر کے بتائی گئی جگہ پر رکھیں گے۔ مرکزی سرگرمی کا یہ جو دورانیہ ہوگا وہ 7 منٹ پر مشتمل ہوگا۔ جو وسائل اس کے اندر استعمال ہو رہے ہیں وہ ہیں میز، کھانے اور پینے کی قدرتی اشیاء یعنی کہ اوریجنل ساری فوڈ آئٹمز ہوں گی، جس میں دودھ، کافی، پھل، سینڈوچ، کھچڑی، دلیا، سوپ، سبزیاں، کباب، نگٹس وغیرہ یہ آلریڈی ہم گھر سے بنا کے لائیں گے اور ہم اسی طریقے سے رکھیں گے۔ اور ساتھ میں مضر خوراک جو کہ دانتوں کے لیے یا صحت کے لیے ٹھیک نہیں، وہ ہے ٹافیاں، جیلی، ڈرنکس، سافٹ ڈرنکس، آئس کریم، جوس، چاکلیٹس، لالی پاپس، مٹھائی وغیرہ۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم حقیقتاً لے کر آئیں گے، میز پر رکھیں گے، اور بچے خود جو ہے وہ اپنی ایک ایک چیز کو اٹھائیں گے، اور یہ زیادہ کوانٹٹی میں ہم رکھیں گے تاکہ ہر بچے کو جو ہے وہ کوئی ایک نہ ایک چیز اٹھانے کا موقع ضرور ملے، اور یہ بچے مل کر کریں گے۔ تشکیلی جانچ بچوں کی کچھ اس طرح ہو پائے گی، یعنی کہ کھانے اور پینے کی اشیاء کو درستگی سے علیحدہ کر کے درست جگہ رکھنے کے ذریعے، سرگرمی کا حصہ بننے کے ذریعے، اور آبزرویشن پیپرز کے ذریعے۔ ساتھیوں، اب باری ہے فوکس سرگرمی کی۔ اس میں بھی کولیبریٹو لرننگ کا بہت اہم حصہ شامل کیا گیا ہے۔ طلباء کو گروہوں میں تقسیم کیا جائے گا، یعنی کہ 2 حصوں میں، اور انہیں 4 پیپر مہیا کیے جائیں گے۔ ایک گروہ ہدایت کے مطابق صحت یعنی کہ دانتوں کے لیے مفید اشیاء کی تصاویر بنا کر رنگ بھریں گے، اور دوسرا گروہ صحت مند یا پھر دانتوں کے لیے مضر اشیاء کی تصاویر بنا کر رنگ بھریں گے، جسے بعد میں سافٹ بورڈ پر چسپاں کر دیا جائے گا۔ تو بیسیکلی تمام بچے مل کر خوراک سے متعلق ہی کام کریں گے کہ کون سی چیزیں جو ہیں وہ دانتوں کے لیے ٹھیک ہیں، کون سی ٹھیک نہیں ہیں، تاکہ بچوں کو یہ اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے۔
طلبہ کی عملی شمولیت ہوگی، صحت دانتوں کے لیے مفید اشیاء اور مضر اشیاء کی تصاویر بنا کر رنگ بھریں گے۔ فوکس سرگرمی کا جو ٹائم ہے، جو دورانیہ ہے، وہ 15 منٹ کا ہوگا، اور جو ممکنہ اس کے اندر وسائل استعمال کیے گئے ہیں وہ ہے چارٹ پیپرز، پینسل، رنگ اور تشکیلی جانچ کچھ یوں ہوگی: درست تصاویر بنانے کے ذریعے، مل کر سرگرمی کا حصہ بننے کے ذریعے، آبزرویشن کے ذریعے اور اسپاٹ چیکنگ کے ذریعے۔ جی، تو اختتام کی باری آ چکی ہے، اور اختتام ہوگا معلمہ اور طلبہ مل کر نظم واہ واہ ناشتہ گائیں گے۔ نظم گائیں گے بچے سارے مل کر معلمہ کے ساتھ۔ 3 منٹ کا یہ وقت ہوگا نظم کا، اور نظم واہ واہ ناشتہ ہم سیکھیں گے اور گائیں گے، اور جانچ ہوگی دلچسپی سے نظم گانے کے ذریعے۔ تو نظم بڑی مزے کی ہے، بہت سی ٹیچرز کو یہاں آتی بھی ہے، ہم نے پہلے بھی بچوں کو سکھائی ہے۔ واہ واہ ناشتہ کیسا اچھا ناشتہ، دودھ بھی ہے اور انڈا بھی، گرم بھی ہے اور ٹھنڈا بھی، ٹوسٹ رکھے ہیں تھالی میں، چائے گرم ہے پیالی میں، خوب مزے سے کھائیں گے پھر اسکول کو جائیں گے، واہ واہ ناشتہ کیسا اچھا ناشتہ۔ تو امید ہے آپ کو نظم بھی پسند آئی ہوگی، اور منصوبہ بندی بھی۔ تو دوستوں، اسی کے ساتھ میری اس نشست میں میری باری کا اختتام ہو چکا، اور نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے میں نے یہ پوری کوشش کی کہ کولیبریٹو لرننگ کو ہم کس طریقے سے منصوبہ بندی میں شامل کر سکتے ہیں۔ مس ایمن، آپ کا بہت شکریہ جنہوں نے ایک نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے کو کہا، اور امید ہے کہ آپ کو یہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ بہت شکریہ آپ سب کا جنہوں نے مجھے خاموشی سے مستقل چند منٹوں تک سنا، اور میری پوری کوشش رہی کہ میں آپ کے جو وقت ہے اس کو میں ضائع نہ کروں۔ تو بہت شکریہ آپ سب کی آمد کا اور مجھے سننے کا، بہت شکریہ۔